الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. محترم قابل قدر سامعین کرام، بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اس بات کی سمجھ آئی کہ دنیا اور آخرت کی بھلائی اور فائدہ وہ اپنے بچوں کو دین سیکھنے پر لگانے میں ہے، کیونکہ انسان کے لیے اولاد ایک قیمتی سرمایہ ہے، اور اس سرمایہ کو جتنے زیادہ اہم اور بہتر کام پہ لگایا جائے اتنا ہی اس کا فائدہ اور اس کا منافع زیادہ ہوتا ہے۔ دنیا میں لوگ اپنی اولاد کو انتہائی تنگی برداشت کر کے دنیا کے ہنر سکھاتے ہیں، دنیاوی تعلیم دلواتے ہیں، مہنگی سے مہنگی فیس برداشت کر کے چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کا مستقبل بہتر ہو، لیکن اصل جن کی وجہ سے آپ کا بھی مستقبل بہتر ہو سکتا ہے اور ان کا اپنا مستقبل بھی بہتر ہو سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم کے لیے وقف کر دیں۔ یہ جو بچے آج فارغ ہو رہے ہیں، اب ان کے دلوں میں جو خوشی کا احساس ہے اور ان کے والدین کے دلوں میں جو خوشی کا احساس ہے وہ میں اپنے الفاظ میں نہیں بیان کر سکتا، لیکن اس سے بڑھ کر جو خوشی ہوگی جب اللہ کے سامنے جائیں گے اور اللہ رب العالمین جب ان کا اکرام کرے گا، ان کو انعام دے گا، ان کے سروں پہ تاج سجائے گا، اس وقت جو خوشی ہوگی وہ انتہائی بڑی خوشی ہے اور حقیقی خوشی ہے۔ تو اس خوشی کے حصول کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے سرمایے کو جو ہماری اولاد کے شکل میں ہمیں اللہ نے دیا ہے ان کو اس کام میں لگائیں۔ آپ کے سامنے کوئی لمبی چوڑی تقریر کرنے کی گنجائش بھی نہیں ہے، اور اصل یہ پروگرام ان چھوٹے بچوں کا جو فارغ ہونے والے یا یہاں پڑھ کر ابھی اگلے مراحل تک جانے والے ہیں، یہ ان کا پروگرام ہے۔ ہم صرف ان کے حوصلہ بڑھانے کے لیے یہاں حاضر ہوئے ہیں۔ اسی طرح جو ان کے اساتذہ ان پر محنت کر رہے ہیں، یہ بھی اس قابل ہے کہ ان کا حوصلہ بڑھایا جائے، ان کی پشپناہی کی جائے، تو ہم صرف اس لیے حاضر ہوئے ہیں۔ باقی اس کا جو اعزاز ہے، انعام ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے بہت عظیم انداز میں قرآن کریم میں، نبی علیہ السلام نے حدیث میں بیان فرمایا ہے۔ لیکن مختصراً یہ کہ علم کا بہت بڑا مقام، عالم جو بن جاتا ہے اس کی بہت بڑی ذمہ داری، یہ طالب علم جو فارغ ہو رہے ہیں، سند فراغت حاصل کر رہے ہیں، یہ ابھی علم کے میدان میں اتر گئے ہیں، اور آگے عمل کے میدان میں اتر کر ان کو کیا طریقہ اختیار کرنا ہے، اب انہوں نے اس حوالے سے سوچنا ہے۔ آپ یقین کیجئے رزق کے حوالے سے پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ جی بچہ پڑھے گا، عالم بنے گا تو بعد میں کرے گا کیا، نوکری کہاں سے ملے گی، پیسہ کہاں سے کمائے گا، روزی کہاں سے ملے گی۔ یہ رزق کی ذمہ داری اللہ نے اس وقت لی تھی جب بچہ ابھی دنیا میں آئے نہیں تھا۔ اللہ رب العالمین نے اس وقت رزق کی ذمہ داری لی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ اپنی ذمہ داری ضرور پوری کرے گا، لیکن جو ہماری ذمہ داری ہے ہم نے وہ دیکھنی ہے۔ ہم میں سے ہر شخص صبح اٹھتا ہے، اس کو یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں جا کے کوئی دنیا کا کوئی کام کروں، کوئی ہنر کروں، یہ اچھی بات ہے، حلال رزق کے لیے کوشش کرنا، اور پھر رات کو جب آتے ہیں پھر اگلے دن کی پلاننگ بناتے ہیں، لیکن سب سے بڑی جو ہمیں کوشش کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ دنیا کی زندگی تنگی میں بھی گزر جاتی ہے، بیماری میں بھی گزر جاتی ہے، تکلیفوں میں بھی گزر جاتی ہے، راحتوں اور موجوں میں بھی گزر جاتی ہے، لیکن اصل جو آخرت کی زندگی ہے اس کو بنانے کے لیے میں نے کیا کیا، میری کتنی دوڑ ہے، کتنی محنت ہے، میں نے کیا سرمایہ جمع کیا جو آخرت میں میرے کام آ سکے، میرے دنیا سے جانے کے بعد مجھے فائدہ پہنچا سکے۔ اس کے لیے مجھے اور آپ نے سوچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن اور سنت کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، ہمیں اپنے اولاد کو اس کام میں لگانے کی توفیق دے، اور اسی طرح جو علم حاصل کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو استقامت عطا کر دے، اور جو اللہ تعالیٰ نے ان کو علم دیا ہے اللہ تعالیٰ اس علم پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علماء کے صف میں اور علم کے طلاب کے صف میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔